لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت والا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی انسان کو خیر کے کام کا موقع ملے، خیر کے کاموں کی توفیق ہو جائے، خیر کا کام کرنے کا اس کے پاس وقت ہو، خیر کے کام کرنے کی اس کے پاس طاقت بھی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے باوجود اس خیر کے کام کی انہیں توفیق بھی عطا فرمائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اگر ہم اس مبارک مہینے کو اچھی طرح سے گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ انسانوں کو میں خود دوں گا۔ نماز کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے بدلے بھی اللہ ہی کے ہاتھوں سے ہے، ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر روزے کے بارے میں اپنی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ روزے میں انسان کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے، روزے کے اندر انسان کو دھوکہ دینے، اسی طرح سے اپنے روزے کو ختم کر دینے، لوگوں کی نظروں سے چھپا کر بغیر روزے کے رہنے، ان سب کے مواقع ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان انتہائی ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی اپنے پیٹ کو، اپنے آپ کو گناہوں سے اور کھانے پینے سے بچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت کا مقصد ہے انسانوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. روزہ یہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. حقیقت میں روزے کا مقصد ہے انسان گناہوں سے محفوظ رہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان المبارک کے یہ روزے اس کا بڑا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی کی ریاکاری کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی دکھاوے کے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا، تاکہ بچپن سے ہی انہیں روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے. جس طرح سے نماز بچپن سے رکھنے کی عادت بنوائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر نماز پڑھوائیں. حالانکہ نہ 7 سال میں ان کے اوپر فرض ہے، نہ 10 سال میں ان کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ ایک تربیت ہے. تربیت کے لیے تاکہ آہستہ آہستہ اسے مسجد سے محبت ہو جائے. ہمیشہ وہ یاد رکھے کہ میرے والد مجھے مسجد میں لے کر جاتے ہیں، میرے والد مجھے نمازیوں کے درمیان صفوں میں کھڑا کرتے ہیں، تو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر سے وہ گھبراہٹ چلی جائے اور اس کو مسجد کا شوق پیدا ہو، مسجد سے محبت ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے. ایسے ہی روزے کی بھی تربیت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی جس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی لیا تھا، اس کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 80 کوڑے مارے اور یہ کہنے لگے ویلک وصبیاننا صیام. بڑا تعجب خیز معاملہ ہے تمہارا، تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر، اتنے بڑے ہو گئے ہو، رمضان کے مہینے میں شراب پی رہے ہو، جبکہ مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مدینہ میں چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا. تو یہ روزہ ان کی تربیت کے لیے تھا، تاکہ بڑے ہونے کے بعد یہ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو بڑی عمر کے ہو گئے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. زندگی میں کتنے روزے رکھے ہو؟ بہت کم. کہتے ہیں بڑے روزے ہم رکھتے ہیں. ایک پہلے یہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے تھے تو یہ باتیں بہت سنتے تھے کہ بڑے روزے رکھنا ہے، بڑے روزے رکھنا ہے.
آج کل وہ بڑے روزوں کا تصور ختم ہو گیا. ماں باپ اپنے بچوں کو پورے مہینے کے روزے رکھواتے ہیں، ورنہ پہلے اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ صرف بڑے روزے رکھنا ہے. اب پوچھا جائے یہ بڑے روزے کون سے ہوتے ہیں، تو بڑے روزے کوئی 24 گھنٹے کے نہیں ہوتے تھے. بڑے روزے کا مطلب تھا کہ مہینے کے آخری دنوں کے روزے، مہینے کے آخری دنوں کے روزے، 27 کا روزہ، 28 کا روزہ، یہ روزوں کو بڑا روزہ کہا جاتا تھا. اور پورا مہینہ بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتے تھے اور آخر میں بڑا ایک روزہ رکھواتے تھے، گل پوشی کیا کرتے تھے. یہ بچوں کی ایسی عادت بنی، یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کتنی بڑی عمر کے لوگ صرف بڑے ہی روزے رکھتے ہیں. رمضان کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ہیں. کون سے روزے رکھتے ہو تو کہتے ہیں بڑے روزے رکھ لیتے ہیں. باقی ہم روزے رکھنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. وہ طاقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈالی، ان کی تربیت نہیں کی گئی. بہت سے لوگ دوپہر تک روزہ رکھتے ہیں اور پریشان ہو کر روزہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کی تربیت بچپن سے ہی کرنے کی تلقین فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی. ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک ایسا کام بتائیے کہ جو کام مجھے جنت میں داخل کر دے. وہ کام میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا علیک بالصیام، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، آپ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ روزے کی برابری کوئی عبادت نہیں کر سکتا. روزے کے برابر کوئی دوسری عبادت نہیں ہے. روزہ بہت عظیم چیز ہے کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. روزے کی وجہ سے انسان اپنی زبانوں کو محفوظ کرتا ہے. روزے سے انسان صابر ہو جاتا ہے. روزے میں انسان کے اندر برائی کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اسے یاد ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کی تاکید فرمائی ہے. انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں ہوں، میں عبادت میں ہوں. وہ چلتا پھر رہا ہے، وہ سفر میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ میں عبادت کے دوران ہوں. جیسے کوئی نماز کے دوران ہوتا ہے، نماز کے دوران ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کے درمیان میں ہوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو جب تک کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کہ وہ ہر طرح کے غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو ایسے ہی روزہ سحری سے لے کر افطاری تک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں عبادت کے دوران میں ہوں، لہذا دوران عبادت مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. جس طرح سے جنگ میں دشمن کے تلوار اور تیر سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا ہے، انسان کی اپنی حفاظت ہوتی ہے، اس کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اسے کوئی چوٹ نہیں آتی، ایسے ہی یہ روزہ انسانوں کو برائیوں سے بچانے والی چیز ہے. تو آپ نے فرمایا الصیام جنۃ من صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم، فلیقل انی صائم. اگر کوئی انسان گالی دے، برا کہے، لڑائی کرنے کی کوشش کریں، بے تکی باتیں کرنے لگے، غصہ دلوانے لگے، خامخواہ چھیڑنے لگے، تو آپ ان سے کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے لڑائی نہیں کرنی ہے، مجھے آپ کی بری زبان کا جواب نہیں دینا ہے، میں دوران روزہ ہوں، میں عبادت میں ہوں، آپ عبادت میں نہیں ہوں، میں عبادت میں ہوں. عبادت کے دوران غلط زبان کا استعمال کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے میری عبادت خراب ہو جائے گی،
اس سے میری عبادت خراب ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ اس بات کی تاکید فرمائی کہ روزے کے دوران میں انسان کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کسی بھی طرح کی بری زبان کا استعمال نہ ہو۔ تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے اور روزے سے انسان کے لیے ثواب بھی ہے۔ روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان ایک خاص دروازہ ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یعنی عبادت کرنے والے اور بھی لوگ ہوں گے، جنتی بہت سے لوگ ہوں گے، تمام لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ متعین کیا گیا کہ ان کی خاص طور پر ان کی عزت ہوگی، ان کا الگ سے احترام ہوگا، ان کے مقام کو سب کی نگاہوں کے سامنے بلند کر دیا جائے گا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو پانی سے، کھانے سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ کرتے تھے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو انہوں نے غلط کاموں سے محفوظ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں میرا تقویٰ ہے، ان کے دلوں میں میرا خوف ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے بازو میں ہوتا ہے، آگے پیچھے کھڑے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دکھائی دیتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان کہاں غلطی کر جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور روزے کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے منع فرمایا، روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ برابر رکھیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہے بغیر روزے کے وقت گزارنا یہ بہت بڑا گناہ کا باعث ہوگا۔ جیسے روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، ایسے ہی روزہ نہ رکھنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بے انتہا لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، مگر رب کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے، میں دکان میں مشغول ہوتا ہوں، میری تجارت ہے، میں اپنی تجارت میں مصروف ہوتا ہوں، مجھے روزہ نہیں ہوتا، میں بھول جاتا ہوں، میں صبح نہیں اٹھ پاتا ہوں، میں فنا نہیں کر پاتا ہوں۔ اس طرح سے بعض لوگ تو فخر سے کہتے ہیں آپ روزے سے؟ نہیں، میں نہیں رہتا ہوں روزہ، میں الحمدللہ کھاتا پیتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس برائی کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا یہ گویا کہ فخر کی بات ہے اور روزہ رکھنا عیب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس خواب میں دو فرشتے آئے اور مجھے وہ دونوں اٹھا کر لے گئے، ایک ایسی جگہ لے کر گئے جہاں پہاڑی تھی، مجھے کہا گیا کہ اوپر چڑھو، میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں اوپر نہیں چڑھ سکتا، بڑی اونچی پہاڑی ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ وہ دونوں مجھے پہاڑ پر چڑھنے میں مدد کرنے لگے۔ میں اوپر پہنچا تو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کے چیخ و پکار کی آوازیں سنی، اور تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جن کے سر نیچے ہیں، پیر اوپر ہیں، اور نیچے کچھ افراد ہیں جو ان کے جبڑوں کو چیر رہے ہیں، پیروں سے ان کو اوپر لٹکایا گیا ہے، نیچے ان کے سر ہیں اور ان کے جبڑوں کو کچھ افراد چیر رہے ہیں، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر بڑا ترس آیا، میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر کھاتے پیتے اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ چیز دکھائی گئی۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے،
مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتا اور اس طرح سے کھاتے پیتے اپنے دن گزار لیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوگا، یا کل قیامت میں اسے اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ تو جس طرح سے روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنے والوں کا بڑا احترام ہوگا، باب الریان جنت میں خاص دروازہ ان کے لیے ہوگا، ایسے ہی روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی بڑا عبرتناک ان کا انجام ہوگا اور بڑی عبرتناک سزا بھی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا خاص اہتمام کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام انسان کی فطرت کے مطابق نازل کیا ہے۔ روزے کا مقصد ہے متقی بنانا، پرہیزگار بنانا۔ روزے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ اگر انسانوں کے پاس طاقت نہ ہو بھوک اور پیاس سے اپنا وقت گزارنے کی، سحری سے لے کر افطار تک کا جو وقت ہے یہ کافی طویل وقت ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں کم وقت ہوتا ہے، بعض علاقوں میں زیادہ وقت ہوتا ہے، بعض علاقوں میں دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بڑی پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگ دھوپ کی وجہ سے سر پر کپڑا ڈالتے ہیں، کچھ لوگ غسل کرتے ہیں بار بار، کچھ لوگ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، وہ اپنے سر بھگا رہے ہیں، وہ بار بار وضو بھی کر رہے ہیں، بار بار غسل بھی کر رہے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں صبر کرتا رہوں گا، میں پانی پیٹ میں داخل کرنا منع ہے لیکن پانی سر کے اوپر ڈالنا منع نہیں ہے، پانی جسم کے اوپر ڈالنا منع نہیں ہے، گیلا کپڑا سر پر رکھنا منع نہیں ہے، میں ایسا ضرور کروں گا لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک قطرہ بھی پیٹ کے اندر جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی لیے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، آدمی گرمی اور پریشانی سے غسل کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا پانی منہ میں ڈال دے کون دیکھنے والا ہے؟ وضو کر رہا ہے کلی کرتے ہوئے منہ میں ڈال دے کون دیکھنے والا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والے کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، جب آپ وضو کرتے ہو وبالغ فی الاستنشاق، ناک اچھی طرح سے صاف کر لیا کرو۔ وضو میں ناک کی صفائی کے بارے میں آپ نے فرمایا ناک کی صفائی اچھی کرو، کیونکہ ناک کے باسے میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، ناک کے باسے میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے پانی ڈالو تاکہ یہاں تک پانی پہنچے اور پھر اس کو چھینکو، صاف کرو تاکہ وہ شیطان نکل جائے اور آپ کے اندر نشاط اور تندرستی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی انسان کو نیند آ رہی ہو، کوئی تھک گیا ہو، کوئی بالکل اداس نظر آ رہا ہو، کمزور دکھائی دے رہا ہو، تو پہلے بعض مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا، وہ شب برات اور شب قدر وغیرہ کی راتوں میں کہ دوست ایک دوسرے کے ناکوں میں کاڑیاں ڈال دیتے تھے، ایسے چبا دیتے تھے تاکہ وہ چھینک ماریں، اور جیسے اسے چھینک آتی تھی اس کے بعد ساری نیند بھاگ جاتی تھی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے ناک سے زور سے وہ چھینکتا ہے تو ناک کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، سستی اس کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، وہ کاہلیت غائب ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا آپ وضو کرو تو ناک کی صفائی اچھی طرح سے کرو، لیکن مسئلہ ہے ناک سے جب پانی اندر چڑھاتے ہیں تو بعض مرتبہ پانی پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں پانی جانے کے دو راستے ہیں، ایک منہ اور ایک دوسرا ناک، یہاں سے پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اچھی طرح سے وضو کرو، ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالو، اچھی طرح سے ناک صاف کرو، مگر اگر آپ روزے سے ہو تب یہاں احتیاط کرو، اگر آپ روزے سے ہو تب احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں آپ ناک میں پانی زیادہ چڑھاؤ اور پانی پیٹ کے اندر چلا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی تاکید فرمائی کہ یہاں اس کو احتیاط کر لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام انسانوں کی فطرت کے حساب سے ہے، ہر ایک کے لیے ایک طرح کا نظام نہیں ہے۔ کوئی اگر جسمانی اعتبار سے اچھا ہے تو اس کے لیے اللہ نے الگ نظام بنا رکھا ہے، کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے الگ نظام بنا رکھا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے الگ نظام بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور انسان کے اندر نسیان کی بیماری بھی ہوتی ہے، انسان بھولتا بھی ہے، اور کبھی روزے سے ہوتے ہیں اچانک ہم پانی پی لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر ایسا کام کیا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو وہ روزہ بھی پورا رکھنا ہوگا۔ یعنی کسی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر پانی پی لیا تو پانی پینے کے بعد بھی اب اس کو افطاری تک ایسے ہی بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، گرچہ کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر بھی اس کو باقی دن اسی روزے کی حالت میں مکمل کرنا ہوگا۔ اس نے گناہ کیا اس کو توبہ بھی کرنا ہوگا، اور ساتھ میں اس روزے کی بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی۔ یہ روزہ تو نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے توڑ دیا اب یہاں سے افطاری تک میں کھاتا پیتا رہوں گا، اسے ابھی بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ توڑنے کے بعد بھی اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، توڑ بھی دیں تب بھی اس کو افطاری تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے یا بھول کر پانی پی لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جو شخص بھول کر کھا لے یا بھول کر کچھ پی لے تو اسے چاہیے کہ اب وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، اپنے روزے کو مکمل کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ بھولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بھولنے پر اس کے لیے معافی کر دی، معافی کا اعلان کر دیا کہ معاف ہے اس کے لیے۔ اس نے بھول کر کھایا، جیسے ہی معلوم ہو جائے فوراً روک دے۔ پانی پی رہا تھا یاد آ گیا، بھول کر پانی پی رہا تھا یاد آ گیا تو اب بھول کر پی رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا گلاس پی لے، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً روک دے۔ تو اس کے بعد باقی جو روزہ ہے اس کا وہ وقت اسی طرح سے روزے کی حالت میں گزارے، اس کے اوپر نہ گناہ ہوگا، نہ اس کو قضا کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کے لیے کوئی کفارہ ہے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، خاص طور پر کوئی انسان اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جمع کے بارے میں ایک بڑا کفارہ بتایا ہے۔ اگر کوئی جمع کے علاوہ پی کر یا کھا کر روزہ توڑتا ہے تو اسے صرف روزے کی قضا کرنی ہے، توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اور روزے کی قضا کرنی ہے۔ جتنے روزے اس نے توڑا ہے اتنا اس کو روزہ رکھ لینا ہے، ایک روزہ توڑا ایک روزہ رکھنا ہے، دو توڑا ہے دو روزے رکھنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے جمع کے ذریعے روزہ توڑ دیا، رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے اس نے صحبت کر لی، تو ایسی صورت میں اس کے کفارے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک صحابی آئے، ایک بدو شخص، ایک اعرابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا انی وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان، میں رمضان میں روزے سے تھا اور بیوی سے جمع کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ یعنی کوئی شخص اگر رمضان کے کسی ایک روزے میں اس طرح سے حرکت کرتا ہے
تو ایسی صورت میں رمضان کے بعد مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے، یعنی 60 روزے مکمل، اور یہ 2 مہینے کے روزے مسلسل ہوں گے، درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 30 روزے رکھنے تھے رمضان کے، اس میں ہی ہم اپنے آپ پر برداشت نہیں کر سکے، کنٹرول نہیں کر سکے، اب رمضان کے بعد 60 روزے 2 مہینے کے روزے وہ کیسے کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کو اختیار ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے یہ حرکت کی ہے، آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور ساتھ میں 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن اگر آپ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود ہی مسکین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 60 مساکین کو کھانا کھلا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، بیٹھیے ہمارے پاس۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی، آپ نے کھجور کی ٹوکری لی اور اس شخص سے کہا یہ ٹوکری لے جاؤ اور مدینے کی غریبوں میں تقسیم کر دو، جاؤ تمہارے روزے کا یہی کفارہ ہو جائے گا۔ وہ شخص کھجور کی ٹوکری دیکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کسی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروں؟ بھلا مدینے کے اندر مجھ سے بڑا غریب اور فقیر بھی کوئی ہے؟ سب سے بڑا بھکاری میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی، آپ کو ہنسی آ گئی، آپ ہنسنے لگے، یہ آدمی کیسا ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھو تو وہ نہیں رکھ سکتا ہوں، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ تو اس کی بھی طاقت نہیں ہے، کم سے کم یہ دوسروں کا آیا ہوا ہے، اس کا اپنا بھی نہیں ہے، جاؤ اس کو تو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تب اپنے آپ کو ہی مستحق بتاتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا غریب اور فقیر ہوں۔ تو آپ فرمان لگے ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک واقعہ ہے اتفاقی، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تقریباً ہم بار بار سنتے ہیں۔ اس واقعے سے جو ہم کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اللہ کے اپنے بندوں کی کیسی رعایت کی ہے۔ بہت سی چیزیں واجب بھی کی ہیں، لیکن اس وجوب کے باوجود بھی بندوں کی صحت کا، ان کی حالتوں کا خیال بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ عبادت مجبوراً ان کے سر پر لاگو کر دی گئی کہ آپ کو کرنا ہی ہے، کرو یا مرو والی پالیسی دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کہا 2 مہینے کے روزے رکھو، نہیں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی طبیعت نہیں، آپ استطاعت نہیں رکھتے، کہا 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، کہا پیسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلسل رکھنا یہ اور مشکل ہے، اور پھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، غریب بھی ہیں، کہاں 60 مسکین کو کھانا کھلائیں گے؟ ان کے اپنے کھانے کا انتظام ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ اپنی بھی بچی کو ہی بڑے مشکل سے کھلاتے ہیں، وہ 60 لوگوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ وہ واقعہ ہو چکا مدینے کے اندر، اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے والا ہے، قیامت تک کے ایسے لوگ دنیا میں پائے جائیں گے، قیامت تک ایسے لوگ دنیا میں پائے جائیں گے۔ اگر ایسا بھی انسان ہے کہ جو مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، غلطی ہو گئی، اس نے کہا تھا انی ہلکت یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا۔ برباد ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص نے غلطی کا اعتراف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ نہیں تھا، وہ اگر نبی سے نہ پوچھتا تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن وہ شخص ایماندار تھا، تقویٰ تھا اس کے پاس۔ روزہ تقویٰ متقی بناتا ہے، روزہ انسان کے دل میں تقویٰ داخل کرتا ہے۔ اس انسان سے غلطی ہو گئی، لیکن رب سے ڈرتے ہوئے وہ نبی کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بتائیے اب غلطی کی سزا کیا ہونی چاہیے، کفارہ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ آپ نے جب وہ سزائیں، وہ کفارے بتائیں تو معذرت کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت تو نہیں ہے میرے پاس، میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غریب آدمی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، یعنی اگر آدمی اس حد تک کمزور ہے
تو ایسی صورت میں اس کے لیے معافی ہے. اس حد تک کمزور ہو جائے تو اس شخص کے لیے دین اسلام میں معافی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں، اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا اور توڑ دیا تھا، روزہ رکھا اور توڑ دیا تھا، توڑنے کے بعد غلطی کا اعتراف کر لیا. اب مسجد زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن جتنے مہینے کے باقی روزے ہیں اتنے تو وہ رکھ سکتے ہیں. اس شخص نے باقی دنوں کے روزے رکھ لیے. ایک روزہ اس کا ٹوٹا ہوا تھا، باقی روزے اس نے مکمل کر لیے. اب اس روزے کا جو کفارہ تھا وہ کفارے کا کفارہ اس کے لیے معاف ہو گیا، چونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی. لیکن ایسے لوگ جو ابتدا سے ہی روزہ نہیں رکھتے، شروع ہی سے روزہ نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ یا تو بیماری ہے یا تو سفر ہے، بیماری ہے یا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بیمار انسان اور مسافر انسان، ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے اپنا وقت گزارے. کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، بس خالی دوائی کھاؤں گا، گولیاں کھاؤں گا، اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کھاتے پیتے گزارنے عیب کی بات ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. ایسے مجبور انسان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں سکون سے کھاتے پیتے اپنا وقت گزارے، اپنی صحت کا خیال کرے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. مسافر ہیں، بعض مرتبہ مسافر سفر کی حالت میں بس تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس کبھی اگر پیاس زیادہ لگے گی تو تھوڑا پانی پی لوں گا، مگر کھانا نہیں کھاؤں گا، رمضان کا مہینہ ہے، اور بہت زیادہ بھی نہیں کھاؤں گا، رمضان کا مہینہ ہے. جب تھوڑا سا پانی پی رہے ہیں، روزہ توڑ ہی رہے ہیں، سفر کی وجہ سے آپ کو اجازت ہے تو آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، آپ بالکل کھا سکتے ہیں، 2 بار 3 بار 10 بار آپ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے. اسلام اس کو ناپسند نہیں کرتا ہے. نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ اللہ نے جو رخصتیں دے رکھی ہیں لوگ ان رخصتوں کا استعمال کریں. جو رخصت دی گئی ہے وہ رخصتیں استعمال کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ نے رخصت دی ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی، تو کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، کھاتے پیتے وقت گزارے، اللہ کو یہ پسند ہے. کوئی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، کھاتے پیتے اپنا سفر مکمل کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں نے رخصت دی ہے بندے کو، میں نے اسے اجازت دی ہے، پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ نہیں اللہ نے بول دیا ہے پھر بھی میں نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے اجازت دیا ہے پھر بھی میں برداشت کر لوں گا. کیوں برداشت کریں گے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سفر کے اندر ایک آدمی کے سر کے اوپر لوگ کپڑے سے سایہ کر رہے تھے. لوگ آپ نے پوچھا کون ہے یہ، کیا ہو گیا اس کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی روزے سے ہے، یہ آدمی روزے سے ہے. تو آپ نے فرمایا سفر میں ہے نا، سفر میں ہے، دھوپ کا موسم ہے، پھر یہاں کون سا روزہ؟ لیس من البر الصیام فی السفر. آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ اس طرح سے سفر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، پریشان ہو رہا ہے اور لوگوں کو کپڑے سے سایہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے رکھی ہے، اللہ نے اجازت دے رکھا ہے آپ کو، اتنی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی رخصت کا، اس کی چھوٹ کا استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنے آپ کو مجبور کرتے ہو، پریشان کرتے ہو؟ تو اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. بیمار آدمی اپنی صحت کا خیال کرے، اپنی بیماری کا علاج کرے، اور فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے، بیماری سے چھٹکارا مل جائے، تب ان روزوں کی وہ قضا کر لے،
ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ ایسے ہی سفر میں تھا، سفر کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، اب وہ روزہ نہ رکھے، جتنے روزے سفر کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ قضا کے بارے میں بعض مرتبہ ہمارے درمیان میں یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو رمضان کا ایک روزہ اگر یہ ٹوٹ گیا، رمضان میں ایک روزہ ہم نہیں رکھ سکے تو بعد میں آپ سال بھر بھی روزے رکھو گے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں ایسا کہ اگر ایک روزہ رمضان کا آپ کا چھوٹ گیا، اس کی قضا بھی آپ کرنا چاہو، سال بھر بھی قضا کرتے رہو، سال بھر روزے رکھتے رہو، تب بھی وہ روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ رمضان کا ایک روزہ سال بھر کے روزہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کی قضا ایک روزے سے نہیں کرواتا۔ وہ کہتا کہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا 30 روزے رکھو، 2 روزے چھوٹ جائے تو 2 کے بدلے میں 60 رکھو، 3 چھوٹ جائے تو 90 رکھو، اس سے بڑھا کر رکھواتا کہ ایک روزہ وہ ایک روزے کے برابر نہیں، سال بھر کے برابر بھی نہیں، تو پھر ایک روزے کی قضا کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا میں ایک روزے کا ذکر کیا، نبی نے قضا میں ایک ہی روزے کا ذکر کیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ رمضان میں اگر ایک روزہ ہمارا چھوٹ گیا اور بعد میں ہم نے ایک ہی روزہ رکھا، وہ اس کے برابر ہو جائے گا، جتنا ثواب ہمیں اس میں ملنا تھا وہ ثواب وہاں مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں یا اس کے روزے میں اور اضافہ کر دیتا، ایک روزے کے بدلے میں 2، 10، 20، 50 اس طرح کی تعداد بتا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسے افراد جو بیمار ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اب اس بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، شوگر کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا اس طرح کی بیماری ہے کہ دن بھر انہیں کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہی پڑتی ہے، افطار تک وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو ہم نے پہلے ایسی قوالیاں سن رکھی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قوالیاں سناتے تھے، کچھ بوڑھے لوگوں کی بیماروں کی قوالیاں سناتے تھے، مغرب تک کے انہوں نے روزہ رکھا اور اس طرح سے اپنے آپ کو وہ برداشت کرتے رہے، اور پھر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو باتیں بتائی جاتی تھی کہ آدمی ہر حالت میں برداشت ہی کرے، ہر حالت میں اپنے آپ پر صبر ہی کرتا چلا جائے، اللہ کی جو رخصتیں ہیں اس کا استعمال نہ کرے، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو ہم برابر اس اجازت کا، اس رخصت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن واقعتاً آپ اس رخصت کے مستحق ہو یا نہیں ہو یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ رخصت آپ کو مل چکی ہے، بیمار ہیں آپ، استطاعت نہیں ہے تو آپ کو رخصت ہے کہ آپ بعد میں رکھو، لیکن استطاعت ہے یا نہیں ہے اس کا علم آپ کو ہے، آپ جانتے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہاں بھی تقویٰ ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کوئی اگر مسلسل بیمار ہے یا پھر بڑھاپے کی عمر کو چلا گیا، کمزور ہو گیا ہے، اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مایوس نہیں کیا۔ ان لوگوں سے یہ نہیں کہا بوڑھے ہو گئے تو کیا روزہ رکھو، مر گئے تو روزے میں مرو گے۔ بڑھاپے میں اگر روزہ رکھ لیا اور موت آ گئی تو روزے کی حالت میں موت آئے گی، اللہ نے کہا نہیں، تمہیں روزے کی حالت میں موت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کھاتے پیتے بھی مرو، اللہ کی عبادت کرتے اللہ کو خوش کر کے مرو، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو ہمیشہ کا بیمار ہے یا مسلسل بیمار رہتا ہے، ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بیمار رہنے ہی والا ہے، پھر شفا یابی کب ہوگی نہیں پتہ ہے، یا پھر سال بھر بیمار رہے گا، پتہ نہیں کب اس کی بیماری ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی طرح سے بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ شخص اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلائے۔
اب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ آدمی پورے 30 دن کا کھانا بنا کر 30 مساکین کو بلا کر کھلا دے، یا پھر ایک مسکین کو روزانہ ایک وقت کا کھانا بنا کر روزانہ سحری میں یا افطار کے بعد یا افطار کے وقت میں اسے کھانے کے لیے بلا لے، یا اس کے پاس کھانا بھیج دے، یا اسی طرح سے 100 روپے دے دے کہ فلاں ہوٹل میں آپ روزانہ جائیے، وہاں پر یہ کھانا کھا لیجیے، فلاں ہوٹل میں ہم نے بل دے دیا ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جانا وہاں پر کھانا کھا لینا ہے۔ یہ طریقہ بھی ہے۔ اس طرح سے فدیہ دینے کے لیے اب راستے بہت زیادہ آسان ہیں۔ یا اگر اور بھی شکل اپنا سکتا ہے تو اس میں جو 30 دن کا راشن ہوتا ہے، اس میں دال ہو، چاول ہو، تیل ہو اور مسالے ہوں، اس میں جس سے کھانا مکمل بنتا ہے، ایسی چیزوں کا 30 دن کا کھانے کا وہ پیکج بنا دیں اور کسی غریب کو دے دیں، ایک مسکین کو دے دیں، یہ 30 دن کا آپ کا راشن ہو گیا۔ اور اس طرح سے اگر 2 لوگ ہیں گھر میں تو 2 لوگوں کا راشن دے دیں۔ جو بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، کھانا بنانا، کھانا بنا کے کھلانا، یا ہوٹل میں بھیجنا، یا اس طرح سے راشن کے ذریعے ان کو تقسیم کر دینا۔ لیکن یہ ہر حالت میں ضروری ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے بوڑھے افراد، بڑی عمر کے افراد ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کا فدیہ بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو فدیے کے بارے میں دلچسپی ہی نہیں ہے، جو روزہ رکھا، جو نہیں رکھا وہ نہیں رکھا۔ تو وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب جو رمضان کے روزے کی حالت میں جس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تھا، اس واقعے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی بیمار ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے، ایک طویل بیماری رہے گی اس کی، یا پھر کوئی بوڑھا ہے، اب وہ اس بڑھاپے سے باہر نہیں آ سکتا اور اس کے پاس کسی غریب کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں ہے، کسی مسکین کو کھلانے کی طاقت بھی نہیں، فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایسے آدمی کو پھر اس کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، بس توبہ کر لے، دعا کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کسی مسکین کو، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کے اوپر اب کوئی چیز نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح سے عورتوں میں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں یا مرضعہ ہوتی ہیں، ولادت کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل ہوتے ہیں، دوران حمل اگر عورتوں کو روزہ رکھنے کی پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھیں، انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفع عن الحائض عن الحامل والمرضعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام کو حاملہ عورت اور مرضعہ عورت سے اٹھا لیا ہے، یعنی اسے معاف کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر حمل کے بعد یا مرضعہ ہونے کے بعد، ولادت کے بعد چند دنوں کے بعد وہ صحت مند ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، کیونکہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے اور بیمار آدمی کو بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری مسلسل چلتے رہتی ہے، ابھی حمل سے ہیں، بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، ابھی صحت اچھی بنی بھی نہیں تھی، پھر بچے کی پریشانی رہی، اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، پھر حمل سے ہو گئے، یہ اگر سلسلہ چلتا رہا، بیماری بار بار آتی رہی، تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو ایسی خواتین کے لیے اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو روزوں کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کے ثواب سے ہمیں محروم نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں کا صحیح بدل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔